نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم لو يعلم الذين كفروا اگر جان لے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں حین لا یکفون جس وقت نہیں روک سکیں گے عن وجوہہم النار اپنے چہروں سے آگ کو ولا عن ظہورہم اور نہ اپنی پشتوں سے ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی بل تأتیہم بلکہ آئے گی ان کے پاس بغتتاً اچانک فتبہتہم پس ان کو حیران کر دے گی آگ فلا یستطیعون ردہا پس وہ طاقت نہیں رکھیں گے اس کو رد کرنے کی ولا هم ينظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ اور البتہ تحقیق استہزاء کیا گیا برسل من قبلک کئی رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے فحاق بالذین سخروا منہم بس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ٹھٹھا کیا تھا ان میں سے ما کانوا بہ یستہزئون اس عذاب نے جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں من یکلؤکم کون حفاظت کرتا ہے تمہاری باللیل رات کو والنہاری اور دن کو من الرحمن اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بل ہم عن ذکر ربہم معرضون بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ام لہم آلہۃ کیا ان کے معبود ہیں تمنعہم جو ان کو بچائیں گے من دوننا ہماری گرفت سے ہمارے گرفت کے سامنے لا یستطیعون نصر انفسہم نہیں طاقت رکھتے وہ اپنی جانوں کی مدد کی ولا هم منا یصحبون اور نہ وہ ہماری گرفت سے بچائے جا سکتے ہیں عزیزان گرامی 17واں سپارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 39 سے لے کے 42 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے کل گزشتہ یہ بات ذکر کی تھی کہ مشرکین مکہ عذاب کے بارے میں جلدی کرتے ہیں کہ وہ عذاب ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا جس کا آپ ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اگر آپ اپنے وعدہ میں سچے ہیں تو ہمارے اوپر ابھی آسمان سے کوئی ٹکڑا معذلہ گرا دیا جائے یا کوئی اور ہمارے اوپر عذاب آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ جلد بازی یہ ٹھیک نہیں ہے کسی بھی معاملے میں جلد بازی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے مقام پہ شرائط لکھنا تھی جب شرائط لکھنا تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم خط لکھنا یا وہ شرائط لکھنا شروع کی نا تو شروع میں بطور برکت کے بسم اللہ لکھی تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ نہیں لکھنا کیونکہ یہ تو تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ان کے لیے تو کئی الہ تھے یا ہمارے ہاں تو ایک ہی خدا ہے وہی معبود برحق ہے تو لہذا انہوں نے کہا بسمک اللہم تو بسم اللہ کو مٹا کر یہ لکھنا پڑا
ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں لکھا، بسم کا اللہم لکھا ہے. پہلے بسم اللہ لکھی جو تھی وہ مٹا دی، اور پھر یہ جملہ لکھا گیا ھذا ما قاضى علیہ، ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ جو لکھا جا رہا ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے جی. انہوں نے یہ کہا، قریش کا جو نمائندہ تھا سہل ابن عمر، یہ کہنے لگا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر جھگڑا کس چیز کا ہے. ٹھیک ہے جی. شرائط لکھی جا رہی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پہ، تو یہاں یہ لکھا گیا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ مشرکین مکہ یا قریش اور محمد الرسول اللہ کے درمیان ہے. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ اگر ہم آپ کو مان لیتے ہیں تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا، جبکہ ہم آپ کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. معذاللہ. تو انہوں نے یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ یہ مٹاؤ لکھا ہوا. ٹھیک ہے جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہاں سے محمد الرسول اللہ مٹا کے محمد ابن عبداللہ لکھ دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو. ٹھیک ہے جی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کے یہ بات ارشاد فرمائی، واللہ لا امحو ابدا، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے میں کبھی نہیں مٹاؤں گا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہ بات قابل غور یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم کس نے دیا تھا بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ محمد رسول اللہ کا لفظ مٹا دو اور محمد بن عبداللہ لکھ دو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف منع نہیں کیا، باقاعدہ الفاظ ملتے ہیں، قسم کھائی ہے، اللہ کی قسم میں یہ لفظ مٹاؤں گا نہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کی تو ہم رابطیوں سے پوچھتے ہیں، شیعہ حضرات سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بظاہر جو نظر آتی ہے حضرت علی نے کی یا نہیں کی بھائی؟ بولو. کی ہے نا، بظاہر تو کی ہے، لیکن اصل تو اندر ایمان کا معاملہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا. شیعہ حضرات اس بات پہ نقطہ کیوں نہیں اٹھاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مٹاؤ، حضرت علی کہہ دیتے نہیں مٹاتا یا خاموشی اختیار کرتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی ہے سارے مشرکین کے سامنے میں نہیں مٹا سکتا. ٹھیک ہے، ایمانی غیرت ہے. اور دوسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بیماری بھی بہت زیادہ ہے، فرمایا کہ ویسے حکم دیا جاؤ بھی قلم دوات لے کے آؤ، میں تمہارے لیے کچھ لکھوا دوں تاکہ میرے جانے کے بعد کوئی جھگڑا لڑائی نہ ہو آپس میں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حکم نہیں دیا گیا تھا کہ جاؤ تم لے کے آؤ، ویسے ہی سرسری آپ نے فرمایا تھا قلم دوات لے کے آؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رہنے دو، ضرورت نہیں ہے قلم دوات کی. فرمایا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی، ہمیں کیا بھائی اللہ کی کتاب کافی ہے. تو اور فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس میں یہ بات ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. ٹھیک ہے جی. اب ایک معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے اور ایک معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے، اور دونوں جگہوں پہ فرق ہے. حضرت علی سے حضرت عمر، حضرت علی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی یہ مٹا دو، اور حضرت علی نے کیا آگے سے عرض کی، اللہ کی قسم میں یہ مٹا نہیں سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا نہیں تھا کہ تم جا کے قلم دوات لے کے آؤ. مجمع میں بیٹھے ہوئے 2-4 حضرات بیٹھے ہوئے، 10 افراد بیٹھے ہوئے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے چلو بھائی جاؤ کہ ایک قلم اور دوات لے کے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم نہیں دیا گیا تھا کہ عمر تم جا کے لے کے آؤ. ایک سرسری حکم تھا، جیسے آپ بیٹھے میں کسی کو بولوں وہ پانی پلا دو. ٹھیک ہے جی. اور مجمع میں سے کوئی بھی کہے بھی نہیں بعد میں پیئیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے قلم دوات لانے کا نہیں کہا تھا، عام حکم تھا بھی کوئی لے آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کافی ہے، ہمیں مزید آپ تکلیف میں ہیں، بیماری تھی نا، مرض الوفات ہے، تو میں یا رسول اللہ پر آرام کریں، ہمیں پریشانی کوئی نہیں ہے، ہم اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں گے، آپس میں ہم تفرقہ نہیں ڈالیں گے. تو یہاں شیعہ حضرات کہتے ہیں حضرت عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں مانی؟
یا فتویٰ لگاتے ہیں کفر کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ارتداد کا کہ آپ معاذ اللہ مرتد ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا. ٹھیک ہے جی. ایک جگہ پہ عمر کو کہا بھی نہیں جا رہا، کسی اور کو حکم دیا گیا اور عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، بیماری کا عالم ہے اور کبھی غشی آتی ہے، کبھی آپ کو بخار کی اتنی شدت ہے 7 گموں سے پانی لا کے مکس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالا گیا. ٹھیک ہے جی. ایک جگہ پہ ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے اور ایک جگہ پہ ہے علی کا ہے. علی قسم کھا کہتے ہیں میں آپ کی بات نہیں مان رہا، یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے جبکہ وہ عقیدت کی وجہ سے تھا. یہاں بیماری ہے، یہاں بھی عقیدت ہے. عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ رہنے دیں، قلم دعات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جو آپ کے ذریعے سے ہمیں کتاب دی ہے یہ ہماری رہنمائی کے لیے قیامت تک کافی ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں شیعہ فتویٰ لگا دیتا ہے، رافضی فتویٰ لگاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہیے تھا کہ قلم دوات لے آتے، انہوں نے حسبنا کتاب اللہ کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو معاذ اللہ کیا کر دیا بھائی، ٹھکرا دیا. یہاں ارتداد کا فتویٰ لگاتے ہیں شیعہ حضرات کہ عمر رضی اللہ عنہ مرتد ہو گئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا، حضرت علی نے قسم کھا کے فرمایا کہ میں یہ نہیں مٹاتا. یہاں بھی تو ارتداد کا فتویٰ لگنا چاہیے تھا نا بھائی. یہاں علی بے قصور ہے اور وہاں عمر کیا بھائی بے قصور ہے، اس لیے نہ حضرت علی پہ فتویٰ لگے گا ارتداد کا اور نہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ فتویٰ لگے گا ارتداد کا، کیونکہ دونوں حضرات نے اپنے ایمانی غیرت کے اعتبار سے اور موقع کی نوعیت کے اعتبار سے آپ نے یہ بات کہی تھی. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اس لفظ کو مٹایا تھا اور پھر محمد بن عبداللہ لکھ کے باقی معاملات کیے گئے تھے. تو بہرحال میں نے عرض کیا اور یہ معاملات صرف ضد ہے، اس اور کچھ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو مخالفت کی گئی نا بھائی شیعہ حضرات نے کی، یہ ضد کی وجہ سے ہے. ورنہ میں نے عرض کیا باتیں تو دونوں حضرات کے سامنے، علی کرتے ہیں تو یہ ایمانی غیرت ہے، عمر کرتے ہیں تو یہ ضد ہے. یہ ارتداد کا فتویٰ کیوں نہیں لگا رہے بھائی؟ تو میں نے عرض کیا کہ دونوں حضرات کے ایمانی غیرت کا معاملہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عمر کو غلط کہا اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو غلط کہا. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ محمد الرسول اللہ وہ تو مان چکے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ماننے والے کو کہا جائے تم یہ لفظ مٹا دو، کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ میرا آپ کا ایمان تو بہت نیچے ہے. ان حضرات نے تو براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لیا بھی تھا اور ایمان کی مشق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی. تو میں نے عرض کیا کہ دنیا میں ضد کا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. باقی معاملات جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ہیں یا اللہ کا حکم ہے اسی کو ماننے میں خیر ہے. تو مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب مانگ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو یعلم الذین کفروا، اگر جان لیں وہ لوگ جو کافر ہیں، حین لا یکفون، جس وقت وہ روک نہیں سکیں گے، عن وجوہہم النار، اپنے چہروں سے آگ کو، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پشتوں سے آگ کو، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اس وقت پتہ چلے گا کہ کون عذاب مانگتے تھے. اب آج تو کہہ رہے آسمان سے ٹکڑا گرا دو یا کوئی عذاب لیا. فرمایا جس وقت اللہ کے عذاب کا گوڑا برسے گا، قبر میں ہو یا دنیا میں ہو یا اسی طرح دوزخ میں ہو، فرمایا جیسے ہی ہمارے عذاب کا گوڑا برسے گا ان کے چہروں کو بھی آگ ڈانپ لے گی، ان کی پشتوں کو بھی آگ ڈانپ لے گی، اور اس وقت یہ مدد مانگے گے، ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اور یہ سارے کے سارے معاملات اچانک ہوں گے. نہ تو بھائی جنت دور ہے اور نہ ہی دوزخ دور ہے. دور ہے کیا پھر؟ نہ جنت دور ہے نہ دوزخ دور ہے. دور ہے کیا؟ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. دور کچھ بھی نہیں ہے. یہاں سے اٹھا کے میت کو قبر میں رکھیں گے، یہیں سے جنت دوزخ شروع ہو جاتی ہے. یا تو جنت کی کھڑکیاں کھلیں گی اگر اعمال اچھے اللہ کرے ایسی ہو ہمارے ساتھ، اور اگر اللہ نہ کرے اس معاملہ اس کے برعکس ہے تو یہیں سے جہنم کی کھڑکیاں کیا ہو جاتی ہے بھائی؟ کھل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے فرمایا آج یہ جلدی طلب کرتے ہیں، کل یہ مدد طلب کریں گے لیکن ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ یا تو جنت یعنی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ آئے گی ان کے پاس اچانک. موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں،
اچانک جب تمہاری موت آئے گی فتبہتہم پس ان کو حیران کر دے گی آگ فلا یستطیعون ردہا پس نہیں طاقت رکھیں گے اس کو رد کرنے کی، یعنی نہ تو رد کر سکتے ہیں، رد تو وہ کرے نا جس کے پاس اللہ سے زیادہ طاقت ہو، اور اللہ سے زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے لائے ہوئے انعامات کو بھی اور اللہ کے لائے ہوئے عذاب کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کسی میں یہ طاقت ہے ہی نہیں۔ فلا یستطیعون ردہا بس نہیں طاقت رکھیں گے اس آگ کو روکنے کی، رد کرنے کی، ولا هم ینظرون اور جب عذاب کا کوڑا برسے گا تو اللہ کہتے ہیں نہ ان کو مہلت دی جائے گی، یہ فوراً آئے گا اور اچانک سے آئے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور البتہ تحقیق ٹھٹھا کیا گیا، مذاق کیا گیا، تان و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا کئی رسولوں کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے۔ فحاق بالذین سخروا منہم بس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ٹھٹھا کیا تھا، استہزاء کیا تو ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون اس عذاب سے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے کہ ہم پر پتھر برساؤ نا، آگ ہمارے لیے لاؤ نا، جو عذاب لانا ہے وہ لے آؤ، یا عذاب کا کوئی ٹکڑا ہمیں دنیا میں یا آخرت میں پکڑ لے۔ فرمایا جو وہ مانگتے تھے اللہ نے مرنے کے بعد یا دنیا میں ہی ان کی مانگ کو کیا کر دیا بھائی، پورا کر دیا۔ آج وہ پھنسے ہوئے اور وہ مدد طلب کرتے، اللہ کہتے ان کی مدد نہیں کی جا رہی۔ قل من یکلؤکم باللیل کون حفاظت کرتا ہے تمہاری رات کو، والنہاری اور دن کو، من الرحمن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری کون حفاظت کرتا ہے؟ جب تک حفاظت مقصود ہے اللہ کے فرشتے ہی تمہیں بچا رہے ہیں۔ دن میں 10 اور رات میں کتنے بھائی؟ 10 فرشتے، اور 2 دن کے 2 رات کے اعمال لکھنے والے 24 فرشتے ہیں جو کچھ تو تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں اور باقی سارے کے سارے تمہیں یعنی عذابات سے، باقی چیزوں سے، نقصان دہ چیزوں سے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے مامور کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ 24 فرشتے 24 گھنٹے میں میری اور آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پوچھ ان سے تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے بھائی؟ مسلمان کی حفاظت بھی فرشتے کر رہے ہیں اور کافر کی حفاظت بھی اللہ کروا رہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ ام لہم آلہۃ کیا ان کے معبود ہیں، کیا حاجت روا اور مشکل کشا ہیں ان کے، تمنعہم من دوننا جو ان کو بچائیں گے ہماری گرفت میں کے سامنے، یعنی کہ ایسے کوئی ان کے معبود ہے، خدا ہے جو ہمیں ہمارے گرفت سے یا ہمارے عذاب سے ان کو بچا سکے؟ کوئی نہیں بچا سکتا جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا۔ بچے ہوئے کب تک ہے بھائی؟ جب تک اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے، جب تک گرفت کے فیصلے نہیں آ جاتے اس وقت تک بچے ہوئے۔ بتاؤ بھائی جب اللہ کی طرف سے آرڈر آ جاتا ہے کبھی دیکھا آپ نے کوئی بچ گیا؟ نہ کافر بچتا ہے، نہ مسلمان بچتا ہے، نہ نبی بچے نہ ولی بچے۔ جب موت کے فیصلے آ جاتے نا بھائی پھر اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ باقی انشاءاللہ کل اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب۔